اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورت چل رہی تھی ہماری سورہ حشر، اور قبیلہ بنو نذیر کا کیا حشر ہوا اس کو بھی ہم نے سنا۔ منافقین بھی کس طرح رسوا ہوئے، کس طرح شرارتیں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں کا بھی بیان سنا ہم نے۔ اور پھر قبیلہ بنو قینقاع، کس طرح ان کو ذلیل اور رسوا ہو کر کے مدینہ سے نکالا گیا، اس کو بھی ہم نے سنا۔ اور پھر آخر میں ہم نے سنا کہ بنو نذیر کی مثال قبیلہ بنو قینقاع کی طرح ہے کہ جس طرح ان کو ذلیل ہو کر کے نکالا، اسی طرح ان کو بھی ذلیل ہو کر کے نکالا گیا۔ اور پھر منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، فلاں گناہ کر، فلاں گناہ کر، فلاں جب کفر تک پہنچاتا ہے شیطان کہتا ہے کہ تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو پھر شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں کیا کرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو نکل یہاں سے، کہیں جو قہر اور عذاب دنیا میں اللہ کا تجھ پر نازل ہو رہا ہے کہیں مجھ پر نازل نہ ہو۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، اللہ نے فرمایا کہ دونوں کا انجام کیا ہے کہ دونوں جہنم میں ہیں۔ کون کون؟ منافقین بھی اور قبیلہ بنو نذیر بھی، یہودی بھی اور منافق، یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ ذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی سزا ہوتی ہے کہ جہنم بھی۔ پیچھے ایک بات آئی تھی انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اے ایمان والو، یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ جو یہودی ہیں، جتنا تم سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو یہ تو تم سے ڈرتے ہیں، تو تمہیں کس سے ڈرنا ہے؟ یہ منافق، یہ یہودی، یہ کافر، ایمان والو، یہ تم سے ڈرتے ہیں زیادہ، اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن اب تمہیں کس سے ڈرنا ہے اس کا ذکر ہے آج کہ تمہیں کس سے ڈرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ منافق، یہودی، مشرک یہ تم سے ڈرتے ہیں، لیکن تمہیں کس سے ڈرنا ہے؟ تمہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے، تمہیں کسی منافق سے نہیں ڈرنا ہے، تمہیں کسی یہودی سے نہیں ڈرنا ہے، تمہیں کسی مشرک سے نہیں ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اتقوا اللہ، تم کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر۔ وَلْتَنْظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر ایک جان، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہاں زندگی میں، اس دنیا کے اندر تو ہی نہیں رہنا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا گھونٹ پینا ہے۔ ہر ایک انسان کو یہاں سے چلے جانا ہے، تو جانا کہاں ہے؟ کل اللہ کی عدالت میں جانا ہے، کل اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے آگے کیا کچھ بھیجا ہے، کتنے نیکیاں کی ہیں اور کتنے برے اعمال کیے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان جو کچھ بھی ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، اچھائی کا کام کیا ہے، یَرَهُ، اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے، کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، یَرَهُ، اس کو بھی کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا۔ تو انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لے لو، یعنی کل ایک حساب کل محشر کے میدان میں ہونا ہے، پوچھا جائے گا کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا برائیاں کی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنا کیا کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تنہائی میں بیٹھے انسان محاسبہ کرے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اور یہی ایک چیز ہے، جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، موت کا تصور، قبر کا تصور، حشر کا تصور جب اس کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو انسان کو نیکی پر کھڑا کرتی ہے، اعمال پر کھڑا کرتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں پھر سے، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، ان کاموں کی، تعملون جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ایمان والو، لا تَكُونُوا، مت ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، تم ان لوگوں کی طرح مت بننا جو اللہ کو بھول گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا جو اللہ کو بھول گئے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ جو انسان اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کو بھول بیٹھا، اللہ فرما رہے میں نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا۔
ان کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے ان کو خود کو نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، مگر اس چیز کا ان کو خیال نہیں آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ان لوگوں کی طرح مت بننا جو اپنے آپ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فرمانبرداری سے نکل جانے والے ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ایک آدمی ساری عمر جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک نافرمان ہے اور ایک فرما بردار ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ، کبھی نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، اصحاب النار جہنم والے، وہ اصحاب الجنتی اور جنت والے، لا یستوی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اصحاب الجنتی جنت والے، ہم الفائزون وہی تو کامیاب ہونے والے ہیں، جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں اور جہنم والے ناکام ہونے والے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو انزلنا اگر ہم اتارتے هذا القرآن اس قرآن کو على جبل پہاڑ پر، لرأيته اے قرآن پڑھنے والے ضرور تو دیکھتا اس کو، خاشعا جھک جاتا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ ایک تمثیل بیان کی اللہ نے قرآن کے اندر کہ جس طرح ہم نے سمجھداری اور عقل مندی اور شعور انسان کو عطا کیا ہے، اگر یہ سمجھداری اور یہ شعور ہم پہاڑوں کو عطا کرتے تو وہ قرآن کریم کی عظمت کے سامنے جھک جاتے، مگر یہ انسان اپنی خواہش پرستی اور خود غرضی کے میں مبتلا ہو کر کے قرآن سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل کسی پہاڑ پر، لرأیتہ ضرور تو دیکھتا ہے قرآن پڑھنے والے اس قرآن کو، خاشعا جھکا ہوا، متصدعا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، مگر یہ انسان اس قرآن کریم کی عظمت کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا ہم ان کو بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے لیے تاکہ انسان غور و فکر کرے، لیکن انسان غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایمان کب بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے جب انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جب اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جب بندہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو پھر انسان اعمال پر کھڑا ہوتا ہے، پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ میں جس حال میں بھی ہوتا ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں جو کچھ بھی بات کرتا ہوں میرا پروردگار ان تمام باتوں کو سنتا ہے، میں کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہوں اس کو اللہ میرا دیکھ رہا ہے، میں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہوں اللہ میرا دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جب انسان کے سامنے اپنے مالک کا تعارف ہو، اللہ رب العزت اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ وہی اللہ ہے، الذی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو بس وہی ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، عالم الغیب والشہادتی کیوں اللہ ہی معبود ہے، اللہ کی سوا اور کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی اور جو ہے پوجا کی پوجنے کے قابل نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، عالم الغیب اللہ فرما رہے ہیں آگے، کیوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ جو صفتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، جب کسی اور کے اندر وہ صفتیں پائی ہی نہیں جاتی تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ کیا کیا صفتیں ہیں وہ، عالم الغیب غیب کو جاننے والا ہے، والشہادتی اور ظاہر کو جاننے والا ہے، هو الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کون ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ وہ اللہ ہے، الذی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، کیوں، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ بہت پاک ہے، بہت زیادہ پاک۔ کون ہے آج جو اپنی پاکی بیان کرے، کوئی بھی پاک نہیں ہے، القدوس اللہ پاک ہے، السلام امن دینے والا ہے، المؤمن اور المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، المؤمن کا ترجمہ امن دینے والا، المہیمن حفاظت کرنے والا ہے، العزیز سب پر غالب ہے،
اس کی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ الجبار، اور بڑی طاقت والا ہے، المتکبر، کبریائی والا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے، ان ہستیوں سے جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں؟ اتنی ساری صفتیں، کوئی ایک صفت بھی تو بتاؤ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہو۔ کسی کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ جب کسی اور کے اندر صفتیں پائی ہی نہیں جاتی تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کی سوا کوئی اور نہیں۔ وہ اللہ، وہی اللہ ہے، الخالق، جس نے جو پیدا کرنے والا ہے، الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، المصور، شکلیں بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہے اچھے اچھے نام۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں میں جو کوئی چیز ہے، ساری کی ساری کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اس کی حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور یہ بیان کرتی ہے کہ بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، اور کوئی بھی ذات جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی غالب ہے، الحکیم، اور وہی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو